नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युसरा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ। पारा 26 सूरह अज़्ज़ारियात, रुकू 1 आयत नंबर 1 ता 9। सूरह अज़्ज़ारियात मक्की सूरत है, क़बल अज़ हिजरत नाजिल है। 60 आयत और 3 रकू पर मुश्तमिल है। नज़लत बाद सूरत अल-अहक़ाफ़ व क़ब्ल सूरत अल-गाशिया। हालत जुमूई में 51 नंबर पे है, हालत नुज़ूल में 67 नंबर पे है। माक़बल सूरत सूरह क़ाफ़ के साथ रबत और मुनासबत वाज़ेह है कि सूरह क़ाफ़ में भी बास बादल मौत का ज़िक्र था और सूरह अज़्ज़ारियात में भी ज़्यादातर बास बादल मौत का ज़िक्र है। इमामुल औलिया इमाम अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाहुल बारी मौज़ूई सूरत बयान फरमाते हैं कि जज़ाए आमाल यकीनी है। क़यामत के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों पर कसम उठाया और जिन 4 चीज़ों पर कसम खाई है उसमें आयत नंबर 1 में अज़्ज़ारियात का ज़िक्र है, जिससे मुराद वो हवाएं है जिस हवा के साथ गर्द व गुबार हो। जिससे मुराद वो बग़ैर बारिश के जो तेज़ हवाएं होती है वो मुराद है। फ़ल्हामिलात विक़रा का लफ्ज़ी माना है बोझ उठाने वाले, और इससे मुराद वो बादल है जो पानी का बोझ उठाते हुए, और जो अभी बुखारात है अस्सहाबुस्सक़ील जिसको कहते हैं। जारियाती युसरा से मुराद वो कश्तियाँ है जो पानी में आसानी के साथ चलती है। मुक़स्सिमात अमरा से मुराद वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तरफ से आम मखलूक में रिज़्क़, बादल, बारिश और तकलीफ, राहत, मुख्तलिफ अक़साम जो तक़दीर इलाही के मुताबिक है वो तक़सीम करते हैं। हत्ता कि रहम मादर में जो बच्चे की सूरत है, लड़का है, लड़की है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वो भी पूछ कर बनाते हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। इन 4 कस्मों का जवाब कसम यह है कि इन्नमा तुअदूना लसादिक़, तुमसे जिस क़यामत का वादा किया जाता है वो वादा बिल्कुल सच है और आमाल की सज़ा और जज़ा ज़रूर वाक़े होने वाली है। मीज़ान अदल कायम होगी। और इन कस्मों में इशारा है कि तसर्रुफ़ात अजीबा और कुदरत इलाहिया जो है ये अल्लाह की अज़मत की दलील है, अल्लाह की कुदरत की दलील है, और दलील है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत कामिला का मालिक है, अज़ीमुल कुदरत है। अल्लाह ताला के लिए मुर्दों को दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। वस्समाए ज़ातिल हुबुक, हुबुक हबीका की जमा है, कपड़े के बनावट में जो धारियाँ हो जाती है उसको हुबुक कहते हैं, क्योंकि हुबुक रास्ता और सड़क के मुशाबे होती है, इसलिए रास्तों को भी हुबुक कहा जाता है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक
آیات کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کے جو راستوں والا ہے، اور راستے بھی مراد ہو سکتے ہیں جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور اس سے مراد ستاروں اور سیاروں کے راستے اور ان کے مدار بھی مراد ہو سکتی ہے جو آسمان میں سامنے نظر آ رہی ہے۔ بعض مفسرین اس جگہ حبوق کا معنی زیب و زینت سے کرتے ہیں، چونکہ کپڑے یا چادر کے جو داریاں ہوتی ہے وہ زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو زیب و زینت والا ہے، حسن والا ہے، خوبصورتی والا ہے۔ اور قسم جس مضمون کے لیے ہے کہ انکم لفی قول مختلف، بظاہر اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف اور متضاد قسم کی باتیں کرتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون، کبھی شاعر وغیرہ، اس قسم کے جو لغو بیہودہ القابات اور خطابات دیتے تھے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب عام امت کے لوگ شامل ہیں، جس میں مسلم، کافر سب شامل ہے، اور قول مختلف سے مراد یہ ہوگا کہ جو امت کے بعض اشخاص و افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور بعض افراد و اشخاص نے مخالفت کی، انکار کی۔ قول مختلفین سے مراد بعض بعد الموت بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ کوئی تکذیب کرتا ہے، کوئی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نبا میں ہے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اور آیات نمبر 9 میں یؤفک عنہ من افکا، یوفک عنہ من افکا، افق کا لفظی معنی ہے انحراف اور پیر جانا، اور یؤفک عنہ کے ضمیر میں دو احتمالات ہیں، اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے، معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور رسول سے وہی بدقسمت، بدنصیب، بدبخت انحراف کرتے ہیں جس کے محروم مقدر ہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ اور انہوں میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر قول مختلف کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے مختلف اور متضاد اقوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن کا منکر ہو سکتا ہے، رسول کا منکر ہو سکتا ہے، جو بدبخت ہے، بدنصیب ہے، اور بدنصیبی، بدبختی اس کی مقدر ہے۔ تو فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی، قسم ہے اڑتے ہوئے ہواؤں کی، ذرون جو اڑتی ہے یا بخارات کو اڑاتی ہے، فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے فالحاملات جو اٹھاتی ہے بوجھ بادلوں کا، اور بادلوں میں جو بارش ہوتی ہے اس بوجھ کو اٹھاتی ہے ہوائیں۔ فالجاریات یسرا، پھر چلتی ہے آہستہ آہستہ، یعنی پھر اس کو ہواؤں کو بری ہوئی بادلوں کو آہستہ آہستہ مدم انداز میں رفتار کے بغیر وہ چلاتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کر دیتی ہے امرن، ایک امر، امر سے مراد بارش لے لے، تو بارش کو مختلف
روئی زمین کے مختلف خطوں پر برساتی ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق، وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا اور سزا ضرور واقع ہوگی۔ دین سے مراد یوم الجزا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، یعنی آسمان راستوں والا ہے۔ انکم لفی خلق مختلف، کہ بے شک تم پڑے ہو ایک بات میں، اختلاف والی بات میں۔ یؤفک عنہ من افک، رکتا ہے اس سے وہ جو محروم کیا گیا ہے، محروم کیا گیا ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد نصیبی سے محفوظ فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔